جی بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مسئلہ ہے کہ وضو کے اور غسل کے مسئلہ. جی بولیے. چھوٹے بچے رہتے ہیں نا گھر میں, ہاں جی. چھوٹے بچے نا 4 مہینے 5 مہینے کے بچے, ان لوگوں ٹوائلٹ یا موشن گئے تو غسل اور وضو کے بارے میں بتائیں. غسل کی ضرورت نہیں ہے بہن, صرف آپ وہ حصہ دھو لیں کافی ہے. کپڑے چپ چپ کپڑے بدلنا بولتے تھوڑا مشکل ہوتا نا. کپڑے بدلنے کو کون بول رہا, آپ کو دھونے کو بول رہا ہوں. ہاں ٹوائلٹ گیا تو. ہاں وہی بچہ, اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ کے گود میں بچہ بیٹھا تھا, ٹھیک ہے, بچے نے پیشاب ہاں ٹھیک. دیا, تو ہاں پیشاب ظاہر سی بات ہے کہ آپ گود میں بچے کو ویسے ہی نہیں ڈالیں گے, تو پیمپر رہے گا یا پھر ہاں نکلے تو پلاسٹک وغیرہ بچھا کر ڈال لینا ہے آپ کو گود میں. تھوڑا بہت پیشاب پیجامہ پہ لگ گیا آپ کے, تو آپ وہ حصہ ہاں پکڑ کے دھو لیے, ختم. ٹھیک ہے مولانا. نہیں اگر زیادہ کبھی ہو گیا تو کپڑے بدل لیے, ختم. پانی ڈال لے کے کپڑے بدل لیے. غسل اس سے فرض نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پیشاب یا پاخانہ کے لگنے سے غسل فرض نہیں ہوتا, صرف وہ حصہ ٹھیک ہے دھونا مولانا, کافی ہے. جزاک اللہ. وہی آپ کی نام. نیکسٹ. ہاں نیکسٹ, اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں جلدی, 5 منٹ ٹائم ہے. السلام علیکم مولوی صاحب. سب میرا یہ کوشچن ہے کہ باتھ روم میں اب یورین کو ویسا جاتے رہتی, اب وہاں کیا تو بھی پھر ہاں باہر کون تو بھی غیر مردوانے ویسا ہے اس ٹائم کو, اب ان کو نہیں دکھنا نا عورت پردہ رہتا, اس وقت باتھ روم میں ایک جگہ میں وضو کر لے کا سکتی کیا, وضو ہوتا اس ٹائم کو, غسل یا وضو؟ ہاں آرام سے, جب آپ کا غسل ہوتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا. باتھ روم میں غسل بھی ہوتا ہے, وضو بھی ہوتی ہے, وضو بھی ہو جاتا ہے, لیکن بس آپ لوگوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ باتھ روم کو پاک رکھنا ہے, یعنی پیشاب وغیرہ جو ہے وہ لیٹرن میں کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر پھر بھی بچے وغیرہ پیشاب باتھ روم میں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ وضو بنانے سے پہلے یا پھر غسل کرنے سے پہلے 1-2 جگ پانی مار دیے. اب آج کل کے جو باتھ روم ہے وہ پورے ٹائلز کے یا پھر صاف ہے, یعنی ایک لوٹا اگر آپ پانی مار دیں گے تو پوری گندگی ختم ہو جاتی. یہ جو باتھ روم میں پانی کیا بولتے, باتھ روم میں وضو نہیں بنانے کا جو مسئلہ ہے, یہ پہلے زمانے کے باتھ روموں کا مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, جو بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہیں, جو بہت زیادہ بیکورڈ علاقے ہیں, جہاں پہ بالکل لوگ خالی 4 لکڑیاں بند کو, وہ لکڑیاں کو تھیلے بند ڈال کو, نیچے ہے نا مٹھیچ رہتی, باتھ روم میں نیچے مٹھی رہتی, گرینٹ یا ٹائل یا پھر کچھ اور نہیں رہتا, تو وہ پانی نہیں تو وہ مٹھی میں پڑتا, پیشاب کرے تو بھی وہ مٹھی میں پڑتا, تو مٹھی میں وہ ناپاکی رہتی بول کے اس میں وضو نہیں بنانا بول کے بولتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں وہ بالکل صاف رہتے ہیں. نہیں بولے تو اس کا صاف کرنا آسان ہے, یہاں پہ ناپاکی رک کے نہیں رہتی. اب مثال کے طور پر باتھ روم میں پیشاب کر رہے, بچے پیشاب کر رہے یا پھر کوئی گھر والے پیشاب کر رہے, ٹھیک ہے, تو پانی مارنے سے وہ پیشاب چلے جا رہا, وہاں کیا بھی نہیں رہتا, مٹھی رہتے وہاں رہتا. یہ مٹھی نہیں نا, گرینٹ ہے یا پھر ٹائل ہے, تو وہ چلے جاتا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرام سے وضو کر سکتے. دین آسان ہے, مشکل بنا لینے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو. جی. اور پھر نماز پڑھتے سے وقت اب بال کر لیے رہتی ہیں مولوی صاحب, وہ بال کر لیے اس ٹائم کو تھوڑے بالا وہاں اٹک گئے رہتی ہیں, اب نماز پڑھتے رہتی ہیں, وہ بال نماز پڑھتے سے وقت آنکھ پڑے رہتی ہیں, ہمیں پھر نماز ہوئی کے بعد دیکھ لی رہتی, ارے نماز پڑھ کو ہے نا, پھر نماز کیا تو ٹوٹ گیا کہ کی کرنے کا کہاں کو افسوس کیا, پڑتی بالا, یعنی بالا پڑھتے کر لے گود اس میں, کو ٹوٹے بالا کیا, ہاں ٹوٹے بالا ہمیں کر لی رہتی نا اس سے مولوی کوئی صاحب, مسئلہ وہ نہیں, اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں, اس سے کیا لینا دینا ہے نماز کا. تو اب فرشتے دور چل جاتی بولتی نا, بال دکھاتا عورت کا, ہمیں تو بھی نہیں دکھتا چہرے کا, لیکن وہ ہمیں نہیں ہے, دیکھیے بال دکھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہے نا
آپ جو اسکارف پہنتے ہیں وہ ایسا پہننا ہے, ایسا بھی جیسے میں ٹوپی پہنا ہوں, میرے بال دکھ رہے کا یہاں نہیں دکھ رہے, ابھی اب دکھ رہے. ایسا یہ ہے بال دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال یا تو یہاں سے دکھ رہے, یا پھر آپ اتنا چھوٹا اسکارف پہنے ہیں, یا پھر اتنی چھوٹی اوڑھنی پہنے ہیں کہ پیچھے سے آپ کی چوٹی لٹک رہی دکھ رہی, وہ نہیں ہونا ہے. ٹوٹے ہوئے بال دکھنے سے کیا مطلب, وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے نا ابھی, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا اب اس سے پہلے مسئلے مسائل بولے وہ تو دین میں اگر جو بات نہیں ہے اسے زیادہ کھینچ کر ہمیں وہ چیز منع ہے گا تو منع, لیکن اس میں ایسا کر سکتی ہیں ویسا کر سکتی ہیں, تو کھینچنا یہ کیسا, یہ بات کو کئی کہتے ہیں ایک بات کو پھرا کو اس میں نہیں ہے تو تکلیف انہوں دین کو آسان کرے نہ مشکل کر لیتی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ذرا ان کو ڈیٹیل سے معلوم ہے سکا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر, کہ دین بہت آسان ہے. دین بہت آسان ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو فرائض ہے وہ چھوڑ دیجئے, یا پھر جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرے تو بھی چلتا, یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو پروسیس ہے, نماز ہے, نماز کا پروسیس ہے, نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے, یہ سب بہت سمپل ہے. لیکن اسے ہمیں کیا کرتی بولے تو ایو احتیاط بولے تو ذرا جتنا کی برتے تو کیا ہوتا, اب وہ باتھ روم میں وضو کرے ہے تو بھی نہیں کرے تو مولانا معاف کریں, اب دیکھو اب تمہیں بولے یہ نہیں کرنا, وہ تو چند عدمیں ایسے ہوتی اگر وہ کرتے سے گناہ ہوتا سکے کہ, لیکن چھوڑ ڈالنا بہتر ہے. اب نماز میں کچھ غلط نہیں ہے, میری نماز چل جاتی ہے کہ صرف نہیں پڑھنا بہتر ہے, نہیں تو یہ کام نہیں کرنا بہتر ہے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں. دیکھیے تو اسلام میں جو وضو کا طریقہ, غسل کا, یہ سب جو طریقے ہیں بہت سمپل اور بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اسے کیا کرتے بولے تو بعض لوگ تقویٰ سمجھتے کیا ایکسٹریم ایک دم اور کر کو اسے کیا سمجھتے بولے تو ہمیں تقوی پہ ہے سمجھتے. ایسا ہرگز نہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا مسئلہ آپ ایسا لے لیجئے کہ آپ آفس میں ہیں یا پھر آپ سفر میں ہیں. اب آپ سنت نماز کا اگر آپ کو موقع نہیں ہے تو آپ ایزیلی سنت نماز سکپ کر کے فرض جو ہے وہ ادا کر لے کے چلے جا سکتے. اس سے الحمدللہ آپ کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا. لیکن اب یہاں پر کیا ہے, اکثر ابھی ہم لوگ جو دیکھے ہیں, جو دیکھنے میں آیا ہے, ہم لوگ عمرے کے لیے بار بار جا رہے نا, تو دیکھنے کا بہت موقع ہوتا کہ وہاں پر جو گلف کنٹریز میں جو ایئرپورٹس میں بہت سارے مسلح رہتے, تو جو پائلٹس ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں کیا کرتے بولے تو ٹائم ہوتے کریکٹ مسجد میں آ کو جو فرض ہے وہ فرض پڑھ لے کو چلے جاتے. الحمدللہ کم از کم ان کی جو فرض نماز ہے وہ محفوظ ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جب گھروں پر ہو تو سنت بھی وہ لوگ پڑھتے ہوں گے, سنتوں کا بھی وہ لوگ اہتمام کرتے ہو, لیکن سفر میں ہے تو اب یہاں پر سنت نہیں ہے, تو اب آ کر زبردستی سنت پڑھ لے تو بیٹھ گئے. اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا بولے تو مثال کے طور پر اب ہمارے لوگوں کا دماغ کیا ہے بولے تو نماز, مثال کے طور پر ظہر کی نماز بولے تو ہمارے لوگوں کے دماغ میں کیا ہے, پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا, پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھنا, پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا, پھر 2 رکعت نفل پڑھنا. یہ پورا پڑھے تو ظہر کی نماز ادا ہوتی بول کو دماغ میں بٹھا لیے. اب کیا ہوا, اب اتنا پڑھنے کی سہولت نہیں ہے تو وہ لوگ اوورال پوری نماز چھوڑ ڈالتے ہیں. کئی کو بولے تو ٹائم نہیں ہے بولتے. ٹائم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت سکپ کر دو, ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل سکپ کر دو, صرف 4 رکعت جو فرض ہے نا ٹھک کو بول کو آؤ وہ 4 رکعت فرض پڑھ لے کو نکل جائے. تو یہ ہے. اور اسی طریقے سے اب عورتوں کے مسائل ہیں, جیسے عورتوں کا یہ کیا بولتے ہاتھوں کا پردہ, پیروں کا پردہ, یعنی ٹخنے کے بعد کا جو پردہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت ہاتھ کو گلوز نہیں پہنتی ہے تو یہ بے دینی نہیں ہے, ہاتھوں کو چھپانا ضروری نہیں ہے, مستحب ہے. یعنی بہتر ہے کہ
बेहतर है, बेहतर यानी अगर आप अच्छे थोड़ा एक्सट्रीम चलना चाहे तो आप पहन सकते हैं, नहीं पहने तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब बाज औरतें क्या समझती बोले तो इसी को दीन का मेयार बनाते, मेयार बोले तो इसको रख को डिसाइड करते क्या बोल को, अरे फलां जो खातून है उन्होंने हाथ को दस्ताने पहनते नहीं, बाहर क्या भी होती दीनदारी मालूम नहीं, तो ये बेवकूफी है। यानी जो चीज इस्लाम में जरूरी नहीं है उसको जरूरी करना, ये इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। क्या होता बोले तो अब जब आप एक्सट्रीम किसी चीज पर अमल करना शुरू कर दिए तो आपको पूरी जिंदगी अब उसके ऊपर एक्सट्रीम ही चलना पड़ता। अगर आप कभी क्या होता कि एक्सट्रीम नहीं कर सकते ना, एक्सट्रीम कर कर जब थक जाते तो पूरा दिन छोड़ डालते, तो उसके वास्ते कितना है वत्ता करना, कैसा बोले वैसा करना, कितना है वत्ता करना, ज्यादा करने की जरूरत है। अब सुबह की नमाज को 5 लजे वक्त है तो वो टाइम में हमें फर्ज जो सुन्नत बोली ना वो 4 फर्ज अदा करके हमें फौरन नमाज को खुड़ा सकती हैं, सुन्नत करने की वक्त नहीं है तो वक्त अगर नहीं है तो सुन्नत छोड़कर डायरेक्ट फर्ज पढ़ लेना है। डायरेक्ट नहीं, वजू में भी वजू के जो फराइज सुन्नत है अगर हम ना वक्त नहीं है अब वो मकरू में चल जाता वक्त करने के वो टाइम में हमें बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल फर्ज बिल्कुल करते हैं तो आराम से सिर्फ फर्ज वजू बोलिए ना, मैं कंफ्यूज हो, हाँ फर्ज वजू में। फर्ज वजू करके आप नमाज पढ़ ले सकते, कोई मसला नहीं। हाँ अच्छा जज़ाक। देखिए हम लोगों को, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम जी। नमाज के दौरान है ना औरतों के टकने दिखने से, इवन अभी गाल के कान के बाद छोटे से हिस्से में बाल होते हैं वो भी दिखने से भी नमाज नहीं होती है क्या? नमाज में औरत का चेहरा, चेहरा बोले तो अधे फेस, चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पैरों का ये सामने का हिस्सा जिससे चलते ना, ये पैरों का हिस्सा, ये समझे टखनों के बाद का हिस्सा, ठीक है, पैरों के सामने का हिस्सा, चेहरा, ठीक है। इसके अलावा और हाथ, दोनों हाथ गट्टों तक, इसके अलावा नमाज की हालत में औरत का पूरा हिस्सा जिस्म का ढके रहना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होती। छोटी बाल दिखे तो भी, इवन कान क्यों दिखता आपके बाहर? कभी कभी ऐसे ही स्कार्फ फिसल गई तो ऐसा नमाज के बीच में बच्चा खींचा ऐसा। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं, नमाज हो जाती। और एक जज़ाकल्लाह। अगर पतला कपड़ा ओढ़े तो नमाज नहीं होती। अब चंद पहले बूढ़े लोग अपने साड़ी के पल्लू कुछ लपट कर हंदे भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन अगर जिस वो पटका हमें बनती ना, बारीक लिबास बारीक कपड़ा पहने तो नमाज नहीं होती ना मौलाना। हाँ देखिए, अभी कपड़ा पहनने का मकसद ही क्या बोले तो नमाज में हमारे जो आज़ा है वो जाहिर नहीं होना बोल के ना, अगर जाहिर नहीं हुए, जैसे मिसाल के तौर पर पहले जमाने की खवातीन के जो साड़ियां होते थे, उनके जो चोलियां होते थे, उसकी बात ही कुछ और है। आज के जमाने को पहले जमाने के औरतों के लिबास का कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके जमाने में जो चोलियां होती थी, जो उनके जो जैकेट्स होते थे वो कॉलर वाली होते थे और यहाँ तक के होते थे, तो वो लोग अगर ओढ़नी से सिर्फ लपट लेकर पड़े तो भी उनकी नमाज हो जाती थी। लेकिन आजकल के जो लिबास है उसके हिसाब से तो ऊपर से हिजाब पहनना जरूरी है। हाँ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी बहन। भैया आज से बैठना और रास्ते आवाज तो कट रही आपकी आसिफा बहन, आपकी आवाज कट रही। भैया अब हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ ओके। हाँ भैया एतिकाफ बैठना बोल तो मगरिब से लेकर, आज मगरिब से लेकर तहज्जुद तक बैठ सकते क्या? नफिल एतिकाफ की कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे शुरू कर सकते, जब चाहे खत्म कर सकते। सुन्नत एतिकाफ जो है वो आज मगरिब से शुरू होगा इंशाअल्लाह जी, आज मगरिब से लेकर फिर मगरिब तक एक दिन एतिकाफ का। हाँ 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 नफिल एतिकाफ को पूछते हमें कौन सा वक्त है तभी कितना होता है तो बैठ सकते क्या? एक 1 आवर 2 आवर से आराम से ऐसा जी भैया। सुन्नत एतिकाफ का जिनका इरादा है उनको आज सूरज डूबने से पहले
इत्तिकाफ की जगह पहुंचना है और ईद का चांद दिखने तक उसी जगह पे रहना है। तो 1 दिन 2 दिन भी रख सकते हैं ना भैया? तो वो सुन्नत इत्तिकाफ नहीं होता, वो नफिल इत्तिकाफ होता। हाँ हाँ, 10 दिन तक कंपलसरी बैठने का सुन्नत इत्तिकाफ सुन्नत क्या? इत्तिकाफ है, हाँ। जी जो 10 दिन का पूरे 10 दिन का इत्तिकाफ है उसे सुन्नत इत्तिकाफ बोलते हैं। 5 जी, दिन, जी। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, ये है नफिल इत्तिकाफ। वाजिब वाजिब एतिकाफ बोले तो चले जिसे तो वाजिब एतिकाफ वो है जो हम लोग मन्नत मानते। मिसाल के तौर पर मेरा फला जी, जी। काम सक्सेस हो गया, कामयाबी के साथ हो गया, तो मैं 3 दिन एतिकाफ करूंगा या करूंगी, तो ये वाजिब एतिकाफ। आगे आ रही उसकी तफसील इंशाल्लाह पढ़े। जी मौलाना जी जी भैया, ये तो वाजिब आज बैठना समझते हैं उससे। हाँ चलिए चलिए बैठ जाइए, लेकिन सुन्नत नहीं हो। जी जी कोई भैया, पूछ रहे थे। जज़ाकल्लाह खैर। वाजिब एतिकाफ में कोई ऐसा मन्नत करे कि ईशा के बाद से लेके फजर तक बैठती हूँ बोल के मन्नत कर लिए कहते, तो वो कैसा है? जिसकी मन्नत करे हैं वो करना काफी है। उतना करना काफी है। काफी। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, जो मसनून एतिकाफ है और इसी तरीके से जो वाजिब एतिकाफ है, इन दोनों एतिकाफों को रोजे के साथ ही रखना है, यानी रोजा रख को ही एतिकाफ करना, सुन्नत और वाजिब। अलबत्ता जो जी नफिल एतिकाफ है उसके लिए रोजा जरूरी नहीं है। जी भैया नमाज में क्या तो सूरे पढ़ते रहती हैं, बीच में भूल जाती हैं थोड़े आयतें, फिर फर्स्ट से रिपीट करना, अतहत हंदे सूरे हंदे फिर रिपीट कर ले पढ़ सकते ना क्या? तो आराम से पढ़ सकते, कोई मसला नहीं। सजदे सहू की जरूरत है तो नहीं तबे? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी सजदे भैया। से क्यों वाजिब होता? आप लोग पढ़े हाँ हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह आगे आ भैया, रहा। कोई हाँ वाजिब भैया, में और एक क्या ताखिर, या कहते हो? वाजिब कोई वाजिब छूट गया या फिर किसी वाजिब में ताखिर हुई या किसी फर्ज में ताखिर हुई तो सजदे से वाजिब होता, वरना सजदे से वाजिब नहीं होता। भैया और एक क्या कहते हो, रुकू में से उठते से वक्त समी अल्लाहु लिमन हम्दा के बदले अल्लाहु अकबर को तकबीर वैसा पढ़ डाले तो भी तब भी सजदे सहू की जरूरत है कि नहीं रहती, नहीं रहती। नहीं होती? समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलना वाजिब नहीं है ना। वाजिब नहीं। चलो, जी भैया, तब नॉर्मल से हमें खत्म कर सकते नमाज, सजदे सहू नहीं सकच। कर सकते। जी जी भैया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इंशाल्लाह आज से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, ठीक है। आज से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा खास तौर पर इबादतों का एहतमाम कीजिए, और खास तौर पर मैं अक्सर हमारे पास जो लोग पढ़ने आते हैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट की, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ कि आप लोग जो नफिल इबादतों पर फोकस करते हैं ना, जैसे सलातुल तस्बीह पढ़ना है या फिर फलां पढ़ना, फलां पढ़ना, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप करिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को इस्लामिक नॉलेज गेन करने पर लगाना है, ठीक है। अभी आप लोग रमजान कोर्स पढ़ रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास पढ़ लिए। क्लास पढ़ने के बाद अब फिर सबा क्लास में आपको डायरेक्ट हजरत बोले तो हमें सुनेंगे बोलने का नहीं रहना, बल्कि आप एक मर्तबा रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजा हो ना सबको, पीडीएफ हो सके तो प्रिंट आउट काट लीजिए, उसको एक मर्तबा पढ़िए। अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो टिक करके रखिए, दूसरे दिन क्लास में आने के बाद पूछिए, उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ये है। और उसके अलावा ये आखिरी अशरे में ये रमजान कोर्स रखने की बुनियादी वजह ये है कि आखिरी अशरे में लोग इबादत के मूड में रहते, तो उनका ये मूड इस्तेमाल कर लेके उनको इस्लामिक नॉलेज देंगे बोलकर ये कोर्स रखना हुआ है। तो ये कोर्स से खुद भी फायदा उठाइए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। और इंशाल्लाह आज पहली ताकरात है, ठीक है। यानी ताकरात बोले तो रात में जागकर शबे कदर पाने की कोशिश करना है। तो आज की रात कुरान को समझने में हम लोग इंशाल्लाह लगाएंगे। तो आज मेरे दिमाग में अचानक फजर के बाद एक ख्याल आया कि आज ताकरात है। ताकरात में मामूल से क्या है बोले तो मस्जिदों में लंबे चौड़े बयानात होते, जिसका कुछ ज्यादा फायदा दिखता नहीं। तो
بہتر ہے کہ لوگوں کو قرآن بتایا جائے, اللہ کے احکامات بتائے جائے, اللہ کی باتیں بتائی جائے, اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو انشاءاللہ آج کی پہلی تاخیرات ہے نا, تو آج انشاءاللہ 10 بجے سے یا پھر 10:15 بجے سے انشاءاللہ ہم لوگ زوم میں ایک کلاس شروع کریں گے جو 1 گھنٹے یا پھر 1.25 گھنٹے تک چلے گی, جس میں ہم لوگ سورۃ الحجرات, قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری اخلاقی چیزیں, جو ویسے معاشرتی چیزیں, یعنی سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہ رہن سہن سے ریلیٹڈ کچھ ضروری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ آج رات ہم لوگ اس سورے کی تفسیر پڑھیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں لنک آلریڈی شیئر کر دیا ہوں, آپ سب لوگوں کو لنک مل گئی تھی؟ جی میم. ہاں جی ملتی ہے بھیا. تو انشاءاللہ رات میں 10 سے 11 بجے تک کوشش کیجیے. ویسے بھی آپ لوگ جاگتے رہتے نا, تو آپ کچھ بھی دوسری نفل عبادت ہے تو اس کو بعد میں کر سکتے ہیں, آپ اس کو رکھ دے کے آپ کلاس میں جوائن ہو جائیے انشاءاللہ. بہت مزہ آنے والا ہے, سورۃ الحجرات کی تفسیر میں بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. جو کوشچن آپ رکھیں گے اسے کو ہمیں وائس ریکارڈ بھیجنا, نہیں تو ٹائپ کر کو بھیجنا مولانا. لکھ کر رکھیے نا, لکھ کر بھیجیے, ہمارے پاس رکھ لینا, آپ کو سینڈ نہیں کر. ہاں واٹس ایپ کیجیے, گروپ میں واٹس ایپ کیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب کو بھی کون لکھ رہے کون نہیں لکھ رہے ایک اندازہ ہوتا ہے, اور سب کو دوسروں کو بھی اس کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں سب کو سبمٹ کرنا ہے, جتنے سوال آئے تھے ان تمام سوالوں کے جواب آخر میں اگر آپ لوگ سبمٹ کریں گے تبھی میں آپ کو سرٹیفکیٹ دوں گا. پی ڈی ایف صرف 2 لینگویجز میں, ایک تیلگو میں ہے, ایک رومن انگلش میں, یعنی جس کو ابھی ہم لوگ پڑھے نا, یہ کیسا ہے, ایک پورا تیلگو میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آدھ رات کے کتنا ٹائم کو شروع ہوتا ہے حضرت؟ 10 بجے انشاءاللہ, 10 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے دعا فرمائیے, اور رات میں انشاءاللہ رات کی کلاس میں ملیں گے. کل کی کلاس انشاءاللہ عورتوں کے مسائل سے متعلق ہے, تو انشاءاللہ کل کی کلاس ہمارے بہن لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کل ٹائم پر آ جانا آپ سب لوگ, اور خاص طور پر کل کی کلاس بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کے کئی سارے مسائل, آپ کے کئی سارے سوالوں کا جواب کل کی کلاس میں ملنے والا ہے, تو اس لیے آپ کمپلسری ٹائم پر آئیے, اور ساتھ میں دوسروں کو بھی, آپ کے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہے سب کو بھی آپ لنک بھیجیے. یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں چاہنا ایڈمیشن لیس والے چاہنا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کون بھی آ سکتے, کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے, ٹھیک ہے. تو کل کی لنک ابھی سے وائرل کر دیجیے آپ لوگ, اور اس لیے کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کھل کر سمجھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی سوال جواب ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عالمہ ہے, مکمل عالمہ ہے, انشاءاللہ آپ مکمل طریقے سے سمجھائیں گے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, اور اس پر عمل کرنے, اور اس پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.